بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سپاہی نے کہا، جناب ہم میں سے کوئی بھی پیچھے رہنا پسند نہیں کرے گا، اس لیے آپ خود اپنی مرضی کے 8 آدمی منتخب کر لیں۔ انور علی نے یکے بعد دیگرے 8 آدمیوں کی طرف اشارہ کیا اور باقی ساتھیوں سے علیحدہ ہو کر ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ اچانک انہیں ایک طرف سے گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی اور ایک سپاہی چوکنا ہو کر کہا، جناب کوئی اس طرف آ رہا ہے۔ انور علی نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ وہ تنہا ہے، تاہم تم چپ چاپ منتشر ہو کر چھپ جاؤ۔ انور علی کے ساتھیوں نے جلدی سے لنگرانڈ کو کھٹولے پر ڈالا اور اسے اٹھا کر پاس ہی گھنے درختوں کی آڑ میں لے گئے۔ باقی آدمی بھی ادھر ادھر روپوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک سوار جھیل کے کنارے پہنچا اور انور علی درختوں کی آڑ سے باہر نکل کر بلند آواز میں چلایا، بھائی کوئی خطرہ نہیں، یہ ہمارا ساتھی ہے۔ سوار انور علی کو دیکھتے ہی گھوڑے سے کود پڑا اور بھاگتا ہوا اس کے قریب پہنچا۔ یہ ان آدمیوں میں سے ایک تھا جو بدرالزمان خان کے ساتھ مرہٹوں کے پڑاؤ کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ اس نے کہا، جناب خدا کا شکر ہے کہ آپ زندہ ہیں، تم بدرالزمان کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ انور علی نے سوال کیا۔ جناب وہ پرشرام کی قید میں ہیں، مرہٹوں نے راستے میں حملہ کر کے ہمارے 3 ساتھی قتل اور 4-5 زخمی کر دیے تھے۔ بدرالزمان خان بھی زخمی ہو گئے تھے۔ اس کے بعد وہ ہمیں قیدی بنا کر پرشرام کے پاس لے گئے۔ وہ بظاہر مرہٹا سپاہیوں کی اس کارگزاری پر بہت نادم تھا، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ سب کچھ اس کے ایمان پر ہوا ہے۔ اس نے بدرالزمان کو یقین دلایا تھا کہ اب ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دی جائے گی، اور اس نے ان کے علاج کے لیے انگریزی فوج کا ایک ڈاکٹر بھی بلا لیا تھا۔ تاہم جب انہوں نے یہ پوچھا کہ ہمیں واپس جانے کی اجازت کب ملے گی تو بھاؤ نے کہا، جنگ کے زمانے میں آپ لوگ میرے مہمان ہیں اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو نرگنڈ بھیج دیا جائے۔ مجھے آدمی رات کے وقت بھاگنے کا موقع مل گیا تھا۔ تم نے راستے میں مرہٹوں کی فوج دیکھی ہے؟ جی نہیں، میں مغرب کی سمت سے ایک لمبا چکر لگانے کے بعد اس طرف آیا ہوں۔ چند اور سوالات پوچھنے کے بعد انور علی اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، ابھی تم لوگ خطرے کی حدود سے باہر نہیں نکلے، اس لیے تمہیں زیادہ دیر یہاں قیام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر دشمن پیچھا کرے تو تمہارے لیے لڑنے کی بجائے منتشر ہو کر جنگل میں چھپنے کی کوشش کرنا بہتر ہوگی۔ رات کے وقت یہ جنگل تمہارے لیے زیادہ محفوظ ہوگا اور تم کسی خطرے کے بغیر اپنا سفر جاری رکھ سکو گے۔ میں دوسرا گھوڑا بھی تمہارے حوالے کرتا ہوں اور یہ فیصلہ کرنا تمہارا کام ہے، اس پر سواری کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے۔ جس وقت انور علی یہ باتیں کر رہا تھا، مرہٹا فوج کے چند دستے جو صبح ہوتے ہی بھاگنے والوں کی تلاش میں روانہ ہو چکے تھے، اس مقام سے کوئی 5 میل دور مشرق کی طرف میسور کے 50-60 سپاہیوں کو قتل کرنے اور کوئی 150 آدمیوں کو گرفتار کرنے کے بعد واپس جا رہے تھے۔ دوپہر کے وقت جنگل ختم ہو چکا تھا اور سامنے 1 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں نظر آ رہا تھا۔ انور علی نے اپنے ساتھیوں کو رکنے کے لیے اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم تھوڑی دیر یہاں ٹھہرو، میں ابھی اس بستی سے ہو کر واپس آتا ہوں۔ اگر یہ علاقہ محفوظ ہے تو ہم سفر جاری رکھ سکیں گے، ورنہ شام تک ہمیں یہیں ٹھہرنا پڑے گا۔ انور علی کے ساتھیوں نے لنگرانڈ کی جھاڑیوں کی آڑ میں اتار دیا اور انور علی بستی کی طرف روانہ ہو گیا۔ تھوڑی دور آگے مویشیوں کا ایک ریوڑ چر رہا تھا اور 3 چروائے ایک درخت کی چھاؤں میں سو رہے تھے۔ انور علی نے ایک چروائے کے قریب جا کر اسے جگایا اور کہا، کیوں بھئی وہ تمہارا گاؤں ہے؟ چروائے نے ہڑبڑا کر اٹھتے ہوئے جواب دیا، جی ہاں۔ انور علی نے اپنی جیب سے ایک پکوڑا چاندی کا سکہ
نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا اور پوچھا، یہاں آس پاس مرٹا سپاہیوں کی کوئی چوکی ہے؟ چرواہے نے غور سے انور علی کی طرف دیکھا اور کہا، جناب، اگر آپ میسور کے سپاہی ہیں تو آپ کو یہ پوچھنے کے لیے پگوڈا دینے کی ضرورت نہ تھی، ہم سلطان ٹیپو کی رعایا ہیں، یہ واپس لے لیجئے۔ انور علی نے کہا، میرے دوست، میرا مقصد تمہاری توہین نہ تھا، یہ اپنے پاس رکھو اور میرے سوال کا جواب دو۔ چرواہے نے کہا، جناب، مرٹوں کی چوکی ہمارے گاؤں میں تھی، لیکن اب ان کا کوئی آدمی وہاں نہیں ہے، وہ وہاں سے چلے گئے ہیں۔ جناب، وہ گئے نہیں بلکہ میسور کے سپاہیوں کی قید میں ہیں۔ انہوں نے ہمیں بہت تنگ کیا ہوا تھا، انہوں نے ہمارے گھر لوٹ لیے تھے اور ہمارے سردار کو بہت ذلیل کیا تھا۔ کل رات خدا نے ہماری فریاد سن لی، وہ شراب سے مدہوش سو رہے تھے کہ آدھی رات کے وقت ہمیں ان کی چیخیں سنائی دیں اور پتہ چلا کہ میسور کے سپاہی پہنچ گئے اور انہوں نے چوکی پر قبضہ کر لیا ہے۔ چوکی میں مرٹوں کے کتنے آدمی تھے؟ جناب، پہلے تو ان کی تعداد 100 کے لگ بھگ تھی، لیکن چند دنوں سے صرف 20 آدمی رہ گئے تھے۔ جناب، آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں بہت دور سے آیا ہوں، انور علی یہ کہہ کر بستی کی طرف بھاگنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد گاؤں کے سردار کی حویلی کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا اور ڈونڈیا داغ کے علاوہ 50-60 سپاہی اس کے گرد جمع ہو چکے تھے۔ انور علی نے ایک ہی سانس میں کئی سوالات ڈونڈیا داغ سے کر دیے۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ تمہارے ساتھ کتنے آدمی ہیں؟ باقی فوج کہاں ہے؟ ڈونڈیا داغ نے جواب دیا، میں چتل ڈرگ سے غازی خان کی فوج کے ساتھ آیا ہوں۔ شاہ نور کے قریب پہنچ کر ہمیں یہ معلوم ہوا کہ آپ داڑا وار کا قلعہ خالی کرنے والے ہیں۔ غازی خان 5000 سپاہی کے ساتھ دریا کے پار رک گئے ہیں۔ مجھے انہوں نے آپ لوگوں کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے روانہ کیا تھا۔ یہاں پہنچ کر میں نے سوچا کہ مرٹوں کی چوکی پر قبضہ کر کے شاید میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں۔ بدرالزمان اور باقی آدمی کہاں ہیں؟ بدرالزمان خان مرٹوں کی قید میں ہیں اور جو آدمی بچ گئے ہیں ان میں سے اکثر آج شام تک جنگل عبور کر لیں گے۔ اب انہیں آس پاس کے علاقے میں تلاش کرنا تمہارا فرض ہے۔ لنگران زخمی ہے اور میں اسے یہاں سے 1 میل کے فاصلے پر چھوڑ آیا ہوں، اسے فوراً کسی محفوظ جگہ پہنچانا ضروری ہے۔ اگر ہم چتل ڈرگ پہنچ جائیں تو شاید اس کی جان بچ جائے، وہ بہت تکلیف میں ہے اور ہم اسے لکڑی کے کھٹولے پر ڈال کر لائیں، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ اس کے لیے ایک آرام دہ پالکی کا انتظام کر دیا جائے۔ بستی کا سردار قریب کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے کہا، میں آپ کو اپنی پالکی دے سکتا ہوں۔ انور علی نے کہا، میرے ساتھی بہت تھکے ہوئے ہیں اور زخمی کو اٹھانے کے لیے مجھے چند جفاکش آدمیوں کی بھی ضرورت پڑے گی۔ آدمیوں کا انتظام بھی ہو جائے گا، لیکن آپ کے چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے دیر سے کچھ نہ کھایا۔ میں آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ انور علی نے کہا، میرے ساتھی مجھ سے زیادہ بھوکے ہیں، آپ 8 آدمیوں کا کھانا تیار کروا دیں، میں انہیں لے کر آتا ہوں۔ زخمی کے لیے آپ کو دودھ کا انتظام کرنا پڑے گا۔ آپ کے پاس کاغذ قلم ہو تو منگوا دیجئے، میں جانے سے پہلے ایک ضروری خط لکھنا چاہتا ہوں۔ میں ابھی لاتا ہوں۔ سردار یہ کہہ کر بھاگتا ہوا اندر چلا گیا اور انور علی نے ڈونڈیا داغ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، آپ 3-4 قابل اعتماد آدمیوں کو گھوڑے تیار کرنے کا حکم دیں، میں انہیں ضروری پیغام دے کر سرنگا پٹم بھیجنا چاہتا ہوں۔ بستی کا سردار 3-4 منٹ بعد ایک لکڑی کی صندوقچی جس میں کاغذ اور لکھنے کا سامان پڑا ہوا تھا لے کر آ گیا۔ انور علی ڈیوڑی کے اندر ایک کھاٹ پر بیٹھ کر خط لکھنے میں مصروف ہو گیا۔ یکے بعد دیگرے 3 کاغذوں پر چند سطور لکھنے کے بعد وہ ڈیوڑی سے باہر نکل آیا اور ڈونڈیا داغ کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ کے آدمی تیار ہیں؟ جی ہاں، وہ باہر کھڑے آپ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔
انور علی اور ڈونڈیا داغ کے ساتھ حویلی کی 4 دیواری سے باہر نکلا۔ سامنے 4 سپاہی گھوڑوں کی باگیں تھامے کھڑے تھے۔ ان کے یکے بعد دیگرے تینوں کاغذ ایک سپاہی کے حوالے کرتے ہوئے کہا، یہ خط تمہیں سرنگا پہنچ کر پہلے ہمارے گھر میں لنگران کی بیوی کو دینا ہے۔ یہ دوسرا خط میں نے سرنگا پٹم کے فوجدار کے نام لکھا ہے۔ تم لنگران کی بیوی سے یہ کہو کہ اس کا خاوند زخمی ہے اور میں اسے چتل ڈرگ لے جا رہا ہوں۔ اگر وہ چتل ڈرگ آنے کے لیے تیار ہو تو سرنگا پٹم کا فوجدار اس کے لیے سفر کا ضروری انتظام کر دے گا۔ اور یہ تیسرا خط پہلے 2 خطوط سے علیحدہ رکھو، یہ راستے کی تمام چوکیوں کے افسروں کے نام ہے۔ اگر تمہیں کہیں تازہ دم گھوڑے حاصل کرنے میں دقت پیش آئے تو یہ خط تمہارے کام آئے گا۔ اب تم فوراً روانہ ہو جاؤ۔ سپاہی سلام کرنے کے بعد گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے ہو لیے۔ چند دن بعد لنگران چتل ڈرگ کے قلعے کے کمرے میں پڑا ہوا تھا۔ دریائے تنگ درہ عبور کرنے کے بعد اس نے بیشتر راستہ بے ہوشی اور نیم بے ہوشی کی حالت میں طے کیا تھا۔ چتل ڈرگ سرنگا پٹم کے بعد سلطنت خدا داد کا اہم ترین دفاعی حصار تھا اور یہاں لنگران کی دیکھ بھال کے لیے فوج کے بہترین طبیب اور جراح موجود تھے۔ اس کے زخم سے گولی نکالی جا چکی تھی، لیکن چتل ڈرگ کے بہترین جراح کی انتھک کوششوں کے باوجود اس کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ رستے ہوئے ناسور اور دائمی بخار کے باعث وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ انور علی صبح شام اس کی تیمار دالی کے لیے موجود رہتا تھا۔ ایک رات اس کی حالت زیادہ خراب تھی۔ انور علی اس کے بستر کے قریب ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ لنگران نے کہا، موسیو آپ سو جائیں، میں آپ کو اس قدر تکلیف دینے کا حق نہیں رکھتا۔ انور علی نے جواب دیا، لنگران تم میری فکر نہ کرو، جب تمہیں نیند آ جائے گی تو میں بھی سو جاؤں گا۔ لنگران نے کہا، اب مجھے نیند سے خوف آتا ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر میں سو گیا تو شاید دوبارہ میری آنکھ نہ کھلے۔ آپ کی تسلیوں کے باوجود میں یہ جانتا ہوں کہ میرا وقت اب قریب آ چکا ہے۔ میرے معالج زبان سے کچھ نہیں کہتے، لیکن ان کی نگاہیں مجھے یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ موت کے دروازے پر کھڑا ہوں۔ راستے میں مجھے بار بار یہ خیال آتا تھا کہ وہ یہاں پہنچ کر میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ اب کافی دن گزر چکے ہیں، اگر آپ کے ایلچی کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی تو اسے اب تک یہاں پہنچنا چاہیے تھا۔ مجھے ڈر ہے کہ اب میں زیادہ دیر اس کا انتظار نہیں کر سکوں گا۔ آپ مجھے یہاں لانے کی بجائے سیدھے سرنگا پٹم لے جاتے تو اچھا ہوتا۔ انور علی نے کہا، لنگران سرنگا پٹم بہت دور ہے، تاہم مجھے یقین ہے کہ جین اب 1-2 دن میں یہاں پہنچ جائے گی۔ لنگران نے پر امید ہو کر کہا، آپ نے پہرے داروں کو ہدایت کر دی ہے کہ اگر وہ رات کے وقت یہاں پہنچے تو اس کے لیے دروازہ کھول دیا جائے۔ مجھے ڈر ہے کہ شاید پہرے دار رات کے وقت اسے قلعے میں داخل ہونے کی اجازت نہ دیں۔ انور علی نے جواب دیا، تم اطمینان رکھو، جب وہ آئے گی تو پہرے دار اسے یہاں لے آئیں گے، نہیں وہ نہیں آئے گی۔ لنگران نے کرب کی حالت میں آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ انور علی نے پیار سے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میرے دوست تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انور علی ساری رات لنگران کے پاس بیٹھا رہا۔ وہ کبھی درد سے کراتا ہوا آنکھیں کھولتا اور اس کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف ہو جاتا، کبھی دیر تک بے ہوشی کی حالت میں پڑا رہتا۔ پچھلے پہر لنگران سو رہا تھا۔ انور علی نماز کے لیے اٹھا اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر قریب بیٹھ گیا۔ لنگران ابھی تک گہری نیند کی حالت میں پڑا ہوا تھا۔ انور علی نے گزشتہ بے آرامی کے باعث نڈال ہو چکا تھا اور کچھ دیر اونگنے کے بعد اسے بھی نیند آ گئی۔
طلوع آفتاب سے کچھ دیر بعد اسے کمرے میں کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ جین اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ایک ثانیہ کے لیے انور علی کو اپنی آنکھوں پر اعتبار نہ آیا، پھر وہ کرسی سے اٹھ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا اور بولا، ابھی لنگران کو جگانا ٹھیک نہیں، اسے بڑی دیر کے بعد نیند آئی ہے، آپ تشریف رکھیں۔ جین کی نگاہیں لنگران کے چہرے پر مرکوز تھیں اور اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے۔ اب ان کا کیا حال ہے؟ جین نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ انور علی نے جواب دیا، مجھے یقین ہے کہ آپ کو دیکھتے ہی ان کی حالت بہتر ہو جائے گی، تشریف رکھیے۔ جین آگے بڑھ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ انور علی نے پاس ہی دوسری کرسی اٹھائی اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ جین نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ لنگران کی پیشانی پر رکھ دیا اور پھر انور علی کی طرف متوجہ ہو کر بولی، ان کا بخار بہت تیز ہے۔ انور علی نے آگے بڑھ کر لنگران کی نبض ٹٹولتے ہوئے کہا، رات کے وقت اس کا بخار زیادہ تیز تھا، میں ابھی طبیب کو بلاتا ہوں۔ امی جان کیسی تھیں؟ وہ بالکل ٹھیک تھیں، معاف کیجیے، مجھے ان کے متعلق کچھ کہنا یاد نہیں رہا، ابھی تک میرے حواس درست نہیں ہوئے۔ مجھے یہ تمام واقعات ایک بھیانک خواب معلوم ہوتے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ جین کی آنکھوں سے آنسو پھوٹ نکلے اور وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر سسکیاں لینے لگی۔ انور علی نے کہا، جین، لنگران کو حوصلہ دینے کے لیے تمہیں ہمت سے کام لینا چاہیے، میں ابھی آتا ہوں۔ انور علی کمرے سے باہر نکل گیا۔ لنگران نے کچھ دیر کرانے کے بعد آنکھیں کھول دیں اور چند ثانیے سکتے کے عالم میں جین کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے نحیف آواز میں جین جین کہتے ہوئے اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور جین نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ لنگران نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، جین، تم یہاں تھی اور میں تمہیں ہزاروں میل دور پیرس کی گلیوں میں تلاش کر رہا تھا۔ میں تمہارے انتظار میں موت سے لڑ رہا تھا اور اب میری ہمت جواب دے چکی تھی۔ جین، میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ تم کب آئیں؟ تمہیں یہاں پہنچتے ہی مجھے جگا دینا چاہیے تھا۔ میں ابھی آئی ہوں، جین نے جواب دیا۔ انور علی کہتا تھا کہ آپ بہت دیر کے بعد سوئے ہیں۔ وہ کہاں گیا ہے؟ وہ طبیب کو بلانے گیا ہے۔ اب مجھے طبیب کی ضرورت نہیں جین، مجھے تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے۔ تمہارے چہرے پر ایک دائمی مسکراہٹ دیکھنا میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی، لیکن میں تمہیں آنسو کے سوا کچھ نہ دے سکا۔ جین نے گفتگو کا رخ بدلتے ہوئے کہا، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ زخم میں زیادہ تکلیف تو نہیں؟ لنگران نے اپنے ہونٹوں پر ایک مغموم مسکراہٹ لاتے ہوئے جواب دیا، اب مجھے اس کے سوا کسی اور بات کا احساس نہیں کہ تم میری نگاہوں کے سامنے ہو۔ اب مجھے موت کا چہرہ بھی بھیانک محسوس نہیں ہوتا۔ لنگران نے کچھ دیر کھانسنے کے بعد پانی مانگا۔ جین نے جلدی سے اٹھ کر پاس ہی ایک سراہی سے پانی کا پیالہ بھرا۔ لنگران کراتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے جین کے ہاتھ سے پانی کا کٹورا پکڑ کر منہ سے لگا لیا۔ پانی پینے کے بعد وہ بستر پر لیٹ گیا اور چند ثانیے بے حس و حرکت پڑا رہا۔ اس کی آنکھیں ایک ناقابل برداشت تکلیف کا اظہار کر رہی تھی۔ انور علی طبیب اور ایک سپاہی جو دواؤں کا صندوقچہ اٹھائے ہوئے تھا کمرے میں داخل ہوئے۔ جین کھڑی ہو گئی۔ طبیب نے لنگران کی نبض دیکھنے کے بعد انور علی کی طرف متوجہ ہو کر کہا، میں ان کا زخم صاف کرنے کے بعد پٹی تبدیل کرنا چاہتا ہوں۔ بہتر ہوگا کہ آپ چند منٹ کے لیے مدام کو دوسرے کمرے میں بٹھا دیں۔ جین نے کہا، نہیں، میں یہیں رہوں گی۔ جب طبیب پٹی کھولنے لگا تو انور علی نے کہا، مدام آپ بیٹھ جائیں۔ جین کرسی پر بیٹھ گئی۔ چند منٹ بعد لنگران کی مرہم پٹی سے فارغ ہو کر طبیب نے انور علی سے کہا، آج ان کی حالت کچھ بہتر معلوم ہوتی ہے،
لیکن انہیں آرام کی سخت ضرورت ہے، ان کے لیے زیادہ باتیں کرنا بھی ٹھیک نہیں۔ میں اور دوا بھیج دیتا ہوں، آپ 3 گھنٹے کے بعد ایک پڑیا کھلاتے رہیں۔ اگر انہیں نیند آ جائے تو جگانے کی کوشش نہ کریں۔ طبیب اور اس کے ساتھی کمرے سے باہر نکل گئے اور انور علی جین کے قریب دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ ایک نوکر تشت میں دودھ کا کٹورا اٹھائے کمرے میں داخل ہوا۔ انور علی نے آگے بڑھا اور لنگران کو سہارا دے کر اٹھاتے ہوئے کہا، لنگران تمہارا ناشتہ آ گیا ہے۔ لنگران نے کہا، مجھ سے پہلے آپ کو جین کا خیال کرنا چاہیے تھا۔ تم فکر نہ کرو، جین کا کھانا بھی آ رہا ہے۔ نوکر نے تشت آگے کر دیا اور انور علی نے دودھ کا پیالہ اٹھا کر لنگران کے منہ سے لگا دیا۔ دودھ کے چند گھونٹ پینے کے بعد لنگران نے کہا، بس میں اس سے زیادہ نہیں پی سکتا۔ لنگران نے پیالہ دوبارہ تشت میں رکھ دیا اور انور علی نے نوکر سے کہا، اب تم میم صاحب کے لیے کھانا لے آؤ اور اس کے بعد ان کے لیے یہاں ایک کھاٹ ڈال دو۔ جین نے کہا، مجھے اس وقت بھوک نہیں ہے۔ نہیں، آپ تھوڑا بہت ضرور کھا لیجئے، نوکر نے کہا، اور آپ کا کھانا میں یہیں لے آؤں۔ انور علی کی بجائے لنگران نے جواب دیا، ہاں لے آؤ، تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ آج کھانا نہیں کھائیں گی؟ میرے خیال میں آج انہوں نے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ 1 گھنٹے بعد انور علی نے لنگران اور جین سے اجازت لی اور ساتھ کے کمرے میں چلا گیا۔ گزشتہ بے خوابی اور تھکاوٹ کے باعث اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ وہ نڈال ہو کر ایک کھاٹ پر لیٹ گیا۔ چند منٹ بعد وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ 2 بجے کے قریب نوکر نے اسے جھنجھوڑ کر جگایا اور کہا، جناب میم صاحب آپ کو بلا رہی ہیں، وہ کہتی ہیں لنگران کی حالت ٹھیک نہیں۔ انور علی جلدی سے اٹھا اور بھاگتا ہوا دوسرے کمرے میں داخل ہوا۔ لنگران سخت تکلیف کی حالت میں کرا رہا تھا اور جین اس کے سرانے بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ انور علی نے بڑھ کر گھٹی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ جین نے جواب دیا، ان کی حالت ٹھیک نہیں، ابھی آپ کو آوازیں دے رہے تھے۔ انور علی نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا اور نوکر سے کہا، تم فوراً طبیب کو بلاؤ۔ نوکر چلا گیا۔ لنگران نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا، میرے دوست، طبیب کو بلانے کی ضرورت نہیں، تم میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ انور علی کرسی گھسیٹ کر اس کے نزدیک بیٹھ گیا۔ لنگران نے تکلیف کی حالت میں تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں بند کر لیں اور پھر انور علی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، انور علی، مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میرے بعد تم جین کا آخری سہارا ہو۔ زندگی میں تم میرے سب سے بڑے محسن تھے اور موت کے وقت میں اپنی روح کے لیے یہ اطمینان چاہتا ہوں کہ تم جین کو بے چارگی کا احساس نہیں ہونے دو گے۔ لنگران انور علی نے آپ دیدہ ہو کر کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن اس کے الفاظ سینے میں گھٹ کر رہ گئے۔ لنگران نے کہا، انور علی، میں جین کے آنسوں کے سوا کچھ نہ دے سکا، لیکن تم اگر چاہو تو اسے زندگی کی تمام مسکراہٹیں اور کہہ عطا کر سکتے ہو۔ انور علی نے جین کی طرف دیکھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ انور علی نے سراپا التجا بن کر کہا، اپنے شوہر کو تسلی دو، اسے کہو مجھے تمہاری ضرورت ہے، اسے خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونے دو، مجھے یقین ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جین نے اضطراری حالت میں اپنا ہاتھ لنگران کے ماتھے پر رکھ دیا اور سسکیاں لینے لگی۔ لنگران نے کہا، انور علی، اب مجھے تسلیاں دینے سے کوئی فائدہ نہیں، میں جانتا ہوں کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے اور مجھے قدرت سے کوئی شکایت نہیں۔ اس دنیا میں ہر مسافر کی آخری منزل ہوتی ہے، مجھے صرف اس اطمینان کی ضرورت تھی کہ میرے بعد جین بے سہارا نہیں ہوگی۔ پھر اس نے جین کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور دوسرا ہاتھ انور علی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، انور علی، ذرا قریب آ جاؤ اور اپنا ہاتھ مجھے دے دو۔
انور علی نے کرسی گھسیٹ کر آگے کر لی اور اپنا ہاتھ لنگرانڈ کے ہاتھ میں دے دیا۔ لنگرانڈ نے ایک مغموم مسکراہٹ کے ساتھ انور علی کا ہاتھ کھینچ کر جین کے ہاتھ کے اوپر رکھ دیا اور ایک گہری سانس لینے کے بعد آنکھیں بند کر لی۔ انور علی نے اپنے جسم میں ایک کپ کپی محسوس کی اور مضطرب سا ہو کر کہا، لنگرانڈ لنگرانڈ۔ لنگرانڈ نے آنکھیں کھولی۔ اس کی سانس اکھڑ چکی تھی لیکن اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب تبسم کھیل رہا تھا۔ آہستہ آہستہ جین اور انور علی کے ہاتھوں پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑ چکی تھی۔ طبیب ہانفتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ آپ نے بہت دیر لگا دی، انور علی نے کہا۔ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، طبیب نے جواب دیا۔ لنگرانڈ نے ایک جرجری لی اور انور علی نے آہستہ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ طبیب نے جلدی سے اس کی نبض دیکھی اور گردن جھکا لی۔ جین کچھ دیر بے حس و حرکت بیٹھی رہی، پھر بے اختیار لنگرانڈ کے سینے پر سر رکھ کر سسکیاں لینے لگی۔ طبیب نے انور علی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں نے بہت کم آدمیوں کو اس بہادری سے موت کا مقابلہ کرتے دیکھا ہے۔ چند منٹ بعد طبیب کمرے سے باہر نکل گیا۔ انور علی کچھ دیر بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ بالآخر وہ اٹھا اور جین کو دونوں بازوں سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے بولا، جین تمہیں حوصلے سے کام لینا چاہیے، اب صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے لنگرانڈ کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ چتل ڈرگ کے عیسائیوں کے ایک چھوٹے سے قبرستان میں دفن کیا جا رہا تھا۔ ایک ہفتہ بعد جین اپنے کمرے کے دریچے کے سامنے کھڑی تھی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ کون ہے؟ جین نے مڑ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ انور علی کی آواز سنائی دی، میں اندر آ سکتا ہوں؟ آئیے۔ انور علی کمرے میں داخل ہوا اور وہ ایک دوسرے کے سامنے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ انور علی چند منٹ سر جھکائے بیٹھا رہا۔ بالآخر اس نے کہا، جین مجھے ڈر ہے کہ مرٹے ان قریب چتل ڈرگ پر حملہ کر دیں گے۔ ان حالات میں آپ کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کسی تاخیر کے بغیر سرنگا پٹم چلی جائیں۔ فوجدار کی بھی یہی رائے ہے اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ کل صبح آپ کے سفر کا بندوبست کر دیں گے۔ جین نے مغموم لہجے میں جواب دیا، میں آپ کے حکم کی تعمیل سے انکار نہیں کروں گی۔ یہ حکم نہیں بلکہ ایک مجبوری ہے۔ مجھے اپنے متعلق ابھی سرنگا پٹم سے کوئی ہدایت نہیں ملی۔ فوجدار کی خواہش ہے کہ مجھے یہیں روک لیا جائے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ میں چند دن تک سرنگا پٹم یا کسی اور محاذ پر چلا جاؤں۔ جین نے کہا، میں کل جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتی ہوں۔ کہیے۔ میں آپ سے کوئی مطالبہ کرنے کا حق نہیں رکھتی، لیکن اگر میرے لیے نہیں تو کم از کم اپنی والدہ کی تسلی کے لیے خط ضرور لکھتے رہیں۔ داڑا وار سے کئی ہفتے آپ کے متعلق کوئی اطلاع نہ ملنے کے باعث وہ سخت پریشان تھی۔ انور علی نے جواب دیا، داڑا واڑ کے حالات ہی ایسے تھے کہ میرے لیے خط بھیجنا ناممکن تھا، لیکن اب میں ہر ہفتے کم از کم ایک خط ضرور لکھا کروں گا، اور لنگرانڈ کی وفات کے بعد مجھے آپ کے حقوق کم نہیں ہوئے بلکہ زیادہ ہو گئے۔ اب آپ آرام کریں، اگر کل موسم ٹھیک ہوا تو آپ کو صبح روانہ کر دیا جائے گا۔ انور علی یہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا اور چند ثانیے توقف کے بعد کمرے سے باہر نکل گیا۔ جین دیر تک بے حس و حرکت بیٹھی رہی۔ لنگرانڈ کی موت کے بعد ایسے مواقع بہت کم آئے تھے جب اس نے اطمینان کے ساتھ انور علی سے باتیں کی تھی۔ وہ صبح شام اس کے کمرے میں آتا اور کھڑے کھڑے تسلی و تشفی کے چند الفاظ دہرانے کے بعد واپس چلا جاتا۔
کھانا کھاتے وقت بھی جین یہ محسوس کرتی تھی کہ وہ صرف مجبوری کی حالت میں اس کے ساتھ شریک ہے، ورنہ اس کے خیالات کہیں اور ہیں۔ کبھی کبھی غیر شعوری طور پر اس کی نگاہیں جین کے چہرے پر مرکوز ہو جاتی، لیکن جین اس کی طرف دیکھنے کی کوشش کرتی تو وہ پریشان سا ہو کر اپنی آنکھیں نیچی کر لیتا۔ جین کوئی سوال کرتی تو وہ مختصر جواب دے کر خاموش ہو جاتا۔ شروع میں جین کا خیال تھا کہ انور علی کو جنگ کی مصیبتوں اور لیگرانڈ کی موت کے صدمے نے نڈال کر دیا ہے، اور چند دنوں، چند ہفتوں یا چند مہینوں کے بعد اس کے ذہن سے گزشتہ حادثات کے اثرات دور ہو جائیں گے، لیکن اب وہ یہ محسوس کرتی تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان اجنبیت کے پردے زیادہ دوبیز ہوتے جا رہے ہیں۔ انور علی نے جو اسے پانڈیچری کی بندرگاہ پر ملا تھا اور جس کے ساتھ اس نے سرنگا پٹم کا سفر کیا تھا، اس کے لیے اب ایک معمہ بن چکا تھا۔